1402 عیسوی کا سال عثمانی تاریخ کا سیاہ ترین سال تھا، جہاں مشرق سے اٹھنے والے ایک ترک منگول فاتح تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرتے ہوئے اس وقت کے عظیم عثمانی سلطان بایزید جلدرم، جو اپنی برق رفتار حملوں کی وجہ سے یورپ اور ایشیا میں مشہور تھے، اسے انقرہ کے مقام پر شکست دیتے ہوئے تیمور نے جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ تیموری حملوں نے اناطولیہ کو، جو کبھی امن کا گہوارہ تھا، یہاں ہر طرف تباہی اور بربادی پھیلا دی تھی۔ اناطولیہ کے دیہی علاقوں اور شہروں کو اس قدر تباہ و برباد کیا گیا کہ آگ کی وجہ سے رات کو بھی دن کا سما نظر آتا تھا۔ بہت سے ترکوں کو یا تو قتل کر دیا گیا یا پھر انہیں غلام بنا کر مشرق کی طرف لے جایا گیا۔ یوں لگتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا اب اختتام ہو چکا ہے، لیکن عثمانی تیموری حملوں اور تخت کی خانہ جنگیوں سے کیسے نکلے اور کیسے انہوں نے پھر سے عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی۔ 1402 عیسوی میں ہونے والی جنگ انقرہ میں شکست کے بعد عثمانی سلطان بایزید امیر تیمور کا جنگی قیدی بنا۔ یوں 8 ماہ میں سمرقند کے امیر تیمور نے تقریباً 13 سال سے زیادہ عرصے کی سلطان بایزید کی فوجی مہم اور اس کی سیاسی چالوں کو ختم کر دیا تھا۔ انقرہ کی جنگ میں سلطان بایزید کے 3 بیٹے جو کہ جنگ سے فرار ہو گئے تھے، ان میں سے امیر سلیمان جو کہ بایزید کا سب سے بڑا بیٹا تھا، وہ فرار ہونے کے بعد سب سے پہلے بورسا پہنچا اور یہاں سے جو کچھ وہ لے سکتا تھا اس نے اپنے ساتھ لیا اور سیدھا رومیلیا بھاگ کھڑا ہوا۔ اس دوران شہزادے سلیمان کے ساتھ سلطان بایزید کا عظیم الشان وزیر جاندارلی زادہ علی پاشا اور عثمانی اشرافیہ کا ایک بڑا حصہ بھی شہزادے سلیمان کے ساتھ تھا۔ عثمانی دارالحکومت ادرنے میں داخل ہونے کے بعد شہزادے سلیمان کو شہر کے مذہبی علماء اور ان کی اپنی فوج نے انہیں سلطان قرار دے دیا، کیونکہ گزشتہ 13 برسوں کے دوران اناطولیہ اور بلقان میں سلیمان نے اپنے والد کی فوجی مہموں میں ذاتی طور پر خدمات سر انجام دی تھی۔ اسی لیے عثمانی فوج اور مذہبی علماء نے بایزید جلدرم کے سب سے بڑے بیٹے ہونے کے ناطے شہزادے سلیمان کو ان کے والد کی جگہ عثمانی تخت کے لیے سب سے جائز اور تجربے کار رکن کے طور پر انہیں عثمانی سلطنت کا سلطان بنا دیا۔ یہاں تخت سنبھالنے کے بعد شہزادے سلیمان نے بلقان میں اپنی غیر محفوظ پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے خطے کی مقامی عیسائی طاقتوں کے ساتھ اس نے سفارتی تعلقات کا ایک سلسلہ شروع کیا، کیونکہ شہزادے سلیمان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اگر اس نے اناطولیہ میں موجود باقی عثمانی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے اس نے اناطولیہ میں پیش قدمی کی تو اسے اپنی پشت کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے اس نے عیسائی حکومتوں کے ساتھ بات چیت شروع کی اور 1403 عیسوی کے پہلے مہینوں میں معاہدہ گیلیپولی پر دستخط کیے گئے، جس کے نتیجے میں عیسائی حکومتوں کو بڑی رعایتیں حاصل ہوئیں۔ اس معاہدے کے تحت بازنطینیوں کو تھیسالونیکا، نیکومیڈیا اور بحیر اسود کے ساحل کے ساتھ ساتھ متعدد بستیاں بازنطینی شہنشاہ کو دے دی گئیں۔ بازنطینی، وینیشین اور جینویز کے تاجروں کے لیے آزاد تجارتی معاہدوں کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا اور ان ریاستوں کی جانب سے سلطان بایزید اول کے زمانے سے دیے جانے والے تمام خراج معاف کر دیے گئے۔ ادھر امیر تیمور نے اناطولیہ میں موجود ان تمام ترک سرداران کو، جن کی ریاستیں سلطان بایزید نے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی تھیں، امیر تیمور نے ان ترک سرداران کو یہ ساری ریاستیں انہیں واپس کر دیں، جس کے بعد اناطولیہ میں عثمانیوں کے پاس میسیا، بیتھنیا اور انقرہ کے قریب بنو آرتین کی زمینیں ہی اب عثمانیوں کے پاس تھیں اور انہی سرزمینوں سے بایزید کے بقیہ بیٹوں نے اپنی نئی سلطنت کا آغاز کیا۔ اس دوران امیر تیمور نے بایزید کے 3 بیٹوں عیسیٰ، سلیمان اور محمد اول کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور ان کی اپنی اپنی خود مختار ریاستوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں اطاعت کا حکم دیا۔ یہ دراصل اس لیے تھا تاکہ عثمانی شہزادے آپس کی خانہ جنگی میں مصروف رہیں اور سلطنت عثمانیہ پھر پہلے جیسی طاقتور نہ ہو سکے۔ اس دوران امیر تیمور جب ایجین سی میں کچھ مہمات میں مصروف تھا تو اسے خبر ملی کہ بایزید جلدرم بیمار پڑ گیا ہے، تو تیمور نے اپنے ایک خاص طبیب عز الدین مسعود کو بایزید جلدرم کے علاج کے لیے روانہ کیا، لیکن بایزید کو کوئی افاقہ نہ ہو سکا اور 8 مارچ 1403 عیسوی کو اک شہر میں عثمانی سلطان بایزید جلدرم کا انتقال ہو گیا۔ سلطان بایزید کی موت کے بارے میں مختلف مورخین کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ عثمانی اور مملوک مورخین کا کہنا ہے کہ بایزید کی موت بیماری کی وجہ سے ہوئی،
جبکہ مغربی مورخین کا کہنا ہے کہ تیمور نے اپنی انگوٹھی میں جو زہر رکھا ہوا تھا وہ زہر پینے کی وجہ سے تیمور کی موت واقع ہوئی، لیکن یہ سراسر جھوٹ پر مبنی تاریخ ہے، کیونکہ زور کے تیموری مورخین بھی اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بایزید کو کالی کھانسی اور ہناک کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ بہرحال تیمور کو بایزید کی موت کا بہت دکھ ہوا اور اس نے بایزید کی موت کے بعد اس کی لاش کو اس کے بیٹے موسیٰ چلیبی کے حوالے کیا، جہاں بورصہ میں سابق تاجدران عثمانی کے پہلو میں اس عظیم فاتح کو دفنایا گیا۔ تیمور نے عثمانی شہزادے موسیٰ کو روانگی سے پہلے کچھ رقم اور ایک مہر عطا کی اور اسے عثمانی سلطان تسلیم کرتے ہوئے عثمانی تخت کے لیے ایک اور فرد کا اضافہ کر دیا، اور اب عثمانی تخت کے 4 دعوے دار تھے۔ اس کے بعد منگول ترک فاتح تیمور واپس اپنی فوج کے ساتھ سمرقند چلا گیا، لیکن اس نے اناطولیہ میں وہ آگ چھوڑی جو اگلے 11 سال تک چاروں عثمانی شہزادوں کے درمیان لگی رہی، جس کی وجہ سے ہزاروں ترک تخت کی خاطر ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس انتہائی قسم پرسی کی حالت میں بھی بایزید کے بیٹے محمد اول نے عماسیہ میں اپنی طاقت بڑھانا شروع کی۔ محمد اول نے 1402 عیسوی کے آخر اور 1403 عیسوی کے آغاز میں اس نے عماسیہ کے آس پاس کی زمینوں پر تیموریوں کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا، جہاں 17 سالہ عثمانی شہزادے نے اسفندیار بے کے بھتیجے قارا یحییٰ کو شکست دے کر ان ابتدائی فتوحات کی وجہ سے وہ ترکوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ 3 عیسوی میں جب سلطان بایزید کا انتقال ہوا تو شہزادہ اپنے باپ کی میت کو بورصہ شہر لے آیا۔ بورصہ شہر پہنچنے کے بعد شہزادے نے بورصہ اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں پر اپنی حکمرانی کا آغاز کیا، اور بورصہ شہر میں پہلے سے موجود عثمانی شہزادہ عیسیٰ وہاں سے بھاگ کر بال کثیر کے قصبے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ تاہم عثمانی شہزادے موسیٰ کے لیے یہ کوئی زیادہ خوشائن بات نہیں تھی، کیونکہ نہ تو اس کا یہاں پر اتنا بڑا حامی تھا اور دوسرا یہ کہ وہ تیمور کا قیدی رہ چکا تھا۔ اسی لیے اس کے بھائی عیسیٰ نے ایک فوج جمع کی اور اس نے شہزادے موسیٰ پر ایک جوابی حملہ کیا، اور ایک مختصر سی جھڑپ کے بعد شہزادے عیسیٰ نے بورصہ پر دوبارہ قبضہ کرتے ہوئے موسیٰ کو بے دخل کر دیا، جس کے بعد شہزادہ موسیٰ پہلے گرمیان اور پھر کارامان کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ یہاں موسیٰ پر فتح حاصل کرنے کے بعد بورصہ میں شہزادے عیسیٰ کو اپنے چھوٹے بھائی شہزادے محمد اول کی جانب سے ایک خط موصول ہوا، جس میں عثمانی شہزادے محمد نے اپنے بڑے بھائی عیسیٰ کو اناطولیہ پر مشترکہ حکومت کرنے کی پیشکش کی تھی۔ یہ شاید اس لیے بھی تھا تاکہ دونوں بھائی بلقان میں اپنے بڑے بھائی سلیمان کے خلاف مزاحمت کر سکیں، لیکن شہزادے عیسیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی محمد اول کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ محمد کا بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے اسے اناطولیہ کی حکومت ملنی چاہیے اور شہزادہ محمد کو عیسیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یوں گرما گرم خطوں کے تبادلے کے بعد دونوں بھائیوں نے اناطولیہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دیں، اور بلاخر 1403 عیسوی کے موسم بہار کے آخر میں عیسیٰ اور محمد کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، اور گھمسان کی جنگ کے بعد شہزادے محمد نے فتح حاصل کر لی۔ اس شکست کے بعد شہزادہ عیسیٰ پہلے شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس جان بچاتا ہوا بھاگا اور پھر رومیلیا میں اپنے بڑے بھائی سلیمان کے پاس جا پہنچا، جبکہ محمد اول فاتحانہ طور پر بورصہ شہر میں داخل ہوا، جہاں اس نے علماء اور فوجی افسران کی حمایت حاصل کرتے ہوئے عثمانی سلطان ہونے کا اعلان کیا۔ شہزادے محمد اول کا سلطان بننا رومیلیا میں موجود سلیمان کو پسند نہ آیا، اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی عیسیٰ کو ایک فوج دے کر اناطولیہ میں دوبارہ اپنے علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے اسے روانہ کیا، تاکہ یہاں اناطولیہ کے علاقوں کو مزید غیر مستحکم کیا جائے۔ شہزادے عیسیٰ نے بال کثیر شہر میں پہنچ کر 1404 عیسوی میں مقامی فوج کے ساتھ جنگ لڑی اور اس نے آس پاس کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ اس دوران محمد اول مشرقی اناطولیہ میں ایک فوجی مہم میں مصروف تھا اور بورصہ شہر عیسیٰ کی فوجوں کے محاصرے میں تھا۔ یہاں شہزادے عیسیٰ کی قسمت اتنی چمکدار نہیں تھی، کیونکہ جب عیسیٰ اس محاصرے میں مصروف تھا تو مشرق کی جانب سے شہزادے محمد اول نے 3000 کی مضبوط عثمانی فوج کو اس محاصرے کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا، جس نے عیسیٰ کی فوجوں کو پسپا کرتے ہوئے انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس شکست کے بعد عثمانی شہزادہ عیسیٰ اپنی مختصر سپاہ کے ساتھ بنو جاندار قبیلے کے سردار اسفندیار بے کے پاس چلا گیا،
جہاں اس نے اپنے بھائی محمد کے خلاف جنگی تیاریوں کو مسلسل جاری رکھا اور اس نے ایک فوج بھرتی کی، جس کے بعد 1404 عیسوی میں اس نے اپنے بھائی محمد کے خلاف انقرہ کے مقام پر ایک جنگ لڑی، لیکن اس میں بھی اسے شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اب کی بار عیسیٰ بھاگ کر ساروہان قبیلے کے پاس چلا گیا۔ یہاں اناطولیہ میں موجود باقی ترک قبیلوں نے شہزادے محمد کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو کر انہوں نے اس شکست خوردہ شہزادے عیسیٰ کی مدد کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ یوں تمام ترک قبیلوں کی مدد سے عیسیٰ نے ایک بڑی فوج تیار کر لی تھی، لیکن 1404 عیسوی سے 1405 عیسوی کے درمیان شہزادے عیسیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی محمد اول کے خلاف 3 مختلف جنگیں لڑیں، لیکن اسے ان تینوں جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں اس شکست کے بعد سے عیسیٰ کارمان قبیلے کے دارالحکومت کونیا میں چلا آیا اور جہاں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد اس نے اپنا بھیس بدل کر وہ شہزادے محمد کے شہر اک شہر میں چلا گیا، جہاں اس دوران محمد اول کے کچھ جاسوسوں نے اسے پہچان لیا اور اسے اک شہر کے ایک حمام میں اس کا گلا دبا کر اسے قتل کر دیا گیا۔ اس پر رومیلیا میں شہزادے سلیمان نے اپنے بھائی محمد اول کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگر طاقت کی بات کی جائے تو شہزادے سلیمان کے پاس اس وقت اس کے باپ بایزید کا بہترین وزیر جاندارلی زادہ علی پاشا تھا اور اس کے پاس کیپیکولو فوج کا ایک بڑا حصہ تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں شہزادے محمد اول کے پاس ایک کمزور سی فوج تھی۔ اس لیے اس نے اپنے بھائی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1406 عیسوی کے موسم بہار میں اس نے اپنی فوجی مہم کا آغاز کیا اور اس نے اناطولیہ میں بورسا اور انقرہ کے آس پاس کے بڑے شہروں پر حملہ کرتے ہوئے ان پر قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات کے علاوہ بایزید کے بڑے بیٹے سلیمان نے یعنی شہر قصبے کے قریب محمد اول کی فوج کو ایک زبردست شکست دے کر اس کے لشکر کو منتشر کر دیا، جس کے نتیجے میں محمد اول بھاگ کر اماسیہ چلا گیا۔ یوں لگتا تھا کہ صرف چند مہینوں کے اندر اندر سلطنت عثمانیہ ایک بار پھر شہزادے سلیمان کے تحت متحد ہو جائے گی، اور قریب تھا کہ سلیمان محمد اول کے باقی علاقوں پر بھی حملہ کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث بن جاتا کہ انقرہ میں اس کا انتہائی قابل وزیر جاندارلی زادہ علی پاشا قدرتی وجوہات کی بنا پر انتقال کر گیا۔ شہزادے سلیمان کی یہ تمام فتوحات اس کے وزیر جاندارلی زادہ علی پاشا کے مرہون منت تھی۔ یوں عثمانی وزیر اعظم کی موت کی وجہ سے شہزادے محمد اول کو تھوڑا وقت مل گیا اور اس دوران اس نے کارمان قبیلے کے ساتھ اتحاد کیا، جس کے بعد کارمان قبیلے کے سردار محمد دوم نے شہزادے محمد اول کے چھوٹے بھائی موسیٰ چلیبی کو محمد اول کے ساتھ ملایا، جو 1403 عیسوی کے بعد سے محمد دوم بے کے دربار میں مقیم تھا۔ ان نئی سیاسی پیش رفتوں نے عثمانی تخت کے لیے محمد اول کی جد و جہد میں ایک نئی جان ڈال دی تھی اور اس طرح خانہ جنگی مزید آگے بڑھ گئی۔ اناطولیہ میں شہزادے سلیمان نے اپنی فتوحات کو 1409 عیسوی تک روکے رکھا تھا۔ اس دوران محمد اول نے ایک ایسی چال چلی جو کہ سلیمان نے برسوں پہلے اس پر چلی تھی۔ وہ چال یہ تھی کہ محمد اول نے اپنے چھوٹے بھائی موسیٰ کو یورپ یعنی کہ رومیلیا بھیج کر سلیمان کی توجہ اناطولیہ سے ہٹانا چاہی، جیسا کہ سلیمان نے محمد اول کے ساتھ عیسیٰ کو کھڑا کر کے کیا تھا۔ محمد اول نے بنو جاندار قبیلے کے سردار سے بات چیت کر کے اس سے ایک بحری جہاز لے کر اس پر شہزادے موسیٰ کو بحیر اسود کے ساحل پر اتارا، جہاں اس نے فوری طور پر عثمانی اشرافیہ اور مقامی علاقے کے عیسائی رہنماؤں سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ یوں بلکان کے ساحل پر اترنے کے بعد ولاچیا کے حکمران میرچا اول کے لیے ایک نیا موقع ہاتھ آیا۔ میرچا اول نے موسیٰ کو اپنے دربار میں دعوت دی اور اس نے عثمانی شہزادے موسیٰ کے ساتھ اپنی بیٹی ارینا آف ولاچیا کی شادی کر دی اور موسیٰ نے یہاں ایک بڑی فوج کو بھرتی کرنا شروع کیا اور جلد وہ اس فوج کو لے کر 1309 عیسوی کے آخر میں عثمانی سلطنت پر حملہ آور ہوا۔ اسی سال کے آخر تک اس نے یورپ میں عثمانی دارالحکومت ادرنے پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہاں اناطولیہ میں جب عثمانی شہزادے سلیمان کو یورپ کے علاقوں کے ہاتھ سے نکل جانے کی خبر ملی تو وہ گھبرا گیا اور اپنی فوج کے ساتھ واپس یورپ جانے کے لیے تیار ہوا اور اس نے یورپ جانے کے لیے قسطنطنیہ کا راستہ اختیار کیا، جہاں اس نے شہنشاہ مینویل کے ساتھ ملاقات کی اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ شہنشاہ مینویل نے سیاسی قیدی کے طور پر شہزادے سلیمان کے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کی شرط رکھی
جس کے بعد سلیمان نے اپنے بیٹے قاسم چیلیبی کو بازنطینی دارالحکومت بھیجا اور شہنشاہ نے مزید اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی بھتیجی کی شادی شہزادے سلیمان کے ساتھ کر دی۔ 1410 عیسوی کے موسم گرما تک سلیمان نے بازنطینی کمک کے ساتھ قسطنطنیہ کو عبور کیا، جس کے بعد بایزید کے دونوں بیٹوں میں تخت کی جنگ ہوئی جو دونوں کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھی۔ سلیمان کا حملہ اچانک تھا جس کی وجہ سے موسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ پسپائی اختیار کرتا ہوا جب ادرنے کے پاس پہنچا تو یہاں تقریباً 1 ماہ کے بعد دونوں بھائیوں میں پھر جنگ ہوئی، جس کا اختتام ایک بار پھر شہزادے موسیٰ کی فیصلہ کن شکست پر ہوا۔ یہاں سلیمان نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے بھائی کا تعاقب کرتا، اس نے اپنا زیادہ تر وقت ادرنے کے شاہی محل میں گزارنا شروع کر دیا، جہاں وہ شراب کے نشے میں دھت دن رات گزارنے لگا اور اس نے خود کو حرم کی آسائشوں میں پھنسا لیا۔ اس دوران محمد اول نے اناطولیہ میں اپنے بھائی سلیمان سے کھوئی ہوئی تمام زمینیں دوبارہ واپس حاصل کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ساروہان کے سردار کو شکست دیتے ہوئے اس کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دوران یورپ میں عثمانی وزراء اور مشیر سلیمان سے سخت ناخوش تھے، کیونکہ اناطولیہ میں پسپائی اور پھر معاہدہ گیلیپولی نے سلیمان کو مزید کمزور کر دیا تھا، اور اب سلیمان کے آئے روز شراب میں مدہوش ہونے کے بعد یورپ میں موجود عثمانی وزراء اور کمانڈر اناطولیہ میں شہزادے محمد کی جانب دیکھنے لگے، اور جب سلیمان کو خبر ہوئی کہ اس کے وزیر اور ینیچری آغا مکمل طور پر محمد اول کو سلطان کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دن رات کے وقت ادرنے سے قسطنطنیہ کے لیے فرار ہوا۔ تاہم اس فراری کے دوران ہی جب سلیمان رومی دارالحکومت قسطنطنیہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک دیہات کے پاس سے جب گزرا تو چند مسلح گھڑ سواروں نے اسے روکا اور انہوں نے اسے پہچان لیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ سلیمان کے ظلم کی وجہ سے اس سے ناراض تھے۔ اس دوران 1411 عیسوی کے آغاز تک موسیٰ ادرنے شہر میں داخل ہوا اور اس نے عثمانی فوج اور وزراء کو خوب انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے خود کو سلطان ہونے کا اعلان کیا۔ اب یورپ میں اناطولیہ میں عثمانی تخت کے صرف 2 دعویدار زندہ بچے تھے۔ موسیٰ نے سلطان بننے کے بعد قسطنطنیہ کی ناکہ بندی شروع کر دی اور اس نے یورپ میں بلغاریہ اور سربیا کے خلاف فوجی مہمات شروع کرتے ہوئے انہیں پھر سے اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا لیا۔ اس پر شہنشاہ قسطنطنیہ مینویل نے موسیٰ کے خلاف محمد اول کے ساتھ اتحاد کے لیے بات چیت شروع کی اور چند معاہدوں کے بعد اس نے شہنشاہ قسطنطنیہ کی بحری جہازوں کی مدد سے اس نے باسفورس کو عبور کیا اور 1412 عیسوی کے موسم بہار میں دونوں بھائی ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے، لیکن اس بار پھر سے شہزادے محمد کی کمزور اناطولیائی ترک فوجیں موسیٰ کی طاقتور ترین کیپیکولو اور ینیچری فوجوں کا مقابلہ نہ کر سکیں اور جو محمد اول کو پھر دوبارہ اناطولیہ کی طرف پیچھے ہٹنا پڑا۔ تاہم محمد اول نے ہار نہ مانی اور اس نے 1413 عیسوی کے موسم گرما میں پہلے سے زیادہ فوج کے ساتھ وہ بلقان میں پھر داخل ہوا، اور اس عرصے کے دوران یورپ میں شہزادے موسیٰ کی سخت مزاجی کی وجہ سے ادرنے کے بہت سے با اثر وزیر اور فوجی افسر موسیٰ سے سخت ناخوش تھے، کیونکہ ایک تو بلقان میں مسلسل جنگوں کی وجہ سے عثمانی ریاست کمزور ہو رہی تھی اور دوسرا تخت کی خانہ جنگیوں نے بھی عثمانی فوج کو کافی پریشان کیا ہوا تھا، اور یہ بھی کہ موسیٰ کا مزاج شہزادے محمد اول کی نسبت زیادہ تیز تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے ناراض تھے۔ یوں پہلے سے زیادہ اناطولیائی فوج اور موسیٰ کی کیپیکولو فوج کی حمایت کے ساتھ اس نے یورپ میں موسیٰ پر حملہ کیا اور بلغاریائی قصبے سموکوف کے قریب دونوں بھائیوں میں ایک آخری خون ریز جنگ ہوئی جس میں موسیٰ کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے بعد شہزادے موسیٰ کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا گیا اور اب عثمانی تخت کے لیے سوائے شہزادے محمد کے کوئی بھی دعویدار زندہ نہ بچا۔ اس فتح کے بعد محمد اول واپس ادرنے شہر پہنچے اور اس نے خود کو سلطنت عثمانیہ کا واحد سلطان قرار دیتے ہوئے خود کے سلطان ہونے کا اعلان کیا اور یوں 10 سالہ عثمانی خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا۔ سلطان محمد اول نے بحیثیت سلطان صرف 8 سال حکومت کی، لیکن اس مختصر مدت میں بھی انہوں نے غیر معمولی اہلیت کا ثبوت دیا۔ سلطان نے نہ صرف اپنی سلطنت کے انتشار کا خاتمہ کیا بلکہ اپنی خودداد اور فوجی قابلیت سے سلطنت عثمانیہ کو ویسا ہی طاقتور اور مستحکم بنایا جیسا کہ امیر تیمور کے حملے سے پہلے تھی۔ سلطنت کے استحکام کے لیے سلطان نے امن اور صلح کو ضروری سمجھا اور اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر سلطان نے ہمسائے ریاستوں سے صلح کے معاہدے کیے
سلطان نے بازنطینی سلطنت کے چند مقبوضات شہنشاہ کو واپس کر دیے اور اس سے آخر وقت تک صلح قائم رکھی، لیکن کبھی کبھی سلطان کو میدان جنگ میں آنے کے لیے بھی مجبور ہونا پڑا، اور اس وقت سلطان نے ثابت کر دیا کہ نظم و نسق کی اہلیت کے علاوہ فوجی قابلیت میں بھی وہ اپنے کسی پیش رو سے کم نہیں۔